جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان اور سلسلہ ہے علم و آگہی کا ہمارا کوئز سیگمنٹ. ہمارے ساتھ یہاں 3 پارٹیسپینٹس موجود ہیں اور اس سے پہلے کہ اپنا یہ کوئز سیگمنٹ اس کا آغاز کریں آئیے اپنے پارٹیسپینٹس کا تعارف آپ سے کراتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ کامران. کامران, کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی اسٹڈیز کر رہا ہوں. اسٹڈیز کر رہے ہیں جی. کس چیز کی اسٹڈیز؟ اے لیولس میں کمپیوٹر سائنس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اے لیولس کمپیوٹر سائنس میں. کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ شرجیل بلوچ. شرجیل بلوچ. شرجیل بلوچ, کیا کرتے ہیں آپ؟ جی اے لیول اسٹڈی کر رہا ہوں. اے لیولس آپ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ہی ہیں؟ جی جی. چلیں ماشاء اللہ. اور ہم بڑھتے ہیں ناظرین اب اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے خالد الوی. خالد الوی. جی. چلیں ماشاء اللہ. اور خالد الوی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کرنگی گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے اندر سیکنڈ ایئر میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کامران ہیں, شرجیل ہیں اور خالد ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب سے پہلے کامران سے مقابلے کا آغاز کریں. کامران آپ تیار ہیں؟ 3 سوال کروں گا پہلے راؤنڈ میں اور 3 چوائسیز دوں گا یا 2 چوائسیز دوں گا. آپ نے اس میں سے سوالات پہ کرنے. سیکنڈ راؤنڈ میں کوئی چوائس نہیں دی جائے گی. اوکے. پہلا راؤنڈ, پہلا سوال کامران آپ سے. ذبیح اللہ کن پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ ذبیح اللہ کن پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ذبیح اللہ. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ذبح کرنے کی, جو ہم بقرعید مناتے ہیں اور جو ہم قربانی دیتے ہیں, وہ دراصل سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور ذبیح اللہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا تھا کہ اپنے بیٹے کو وہ قربان کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے سر تسلیم خم کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو آپ مجھے قربان کریں, اس لیے انہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. اب میرا آپ سے دوسرا سوال, بی بی ہاجرہ کے صاحبزادے کا نام بتائیے. حضرت بی بی ہاجرہ کے صاحبزادے کا نام بتائیے. میں آپ کو چوائسیز دیتا ہوں, یعنی یہ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. تیسرا سوال آپ سے میرا, مجھے یہ بتائیے گا کہ تاریخ میں بت شکن پیغمبر کن کو کہا جاتا ہے؟ بتوں کو توڑ دینے والا پیغمبر کس کو کہا جاتا ہے؟ چوائسیز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. 3 میں سے 2 سوالوں کے کامران آپ نے درست جواب دیا. ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ پارٹیسپینٹ کی جانب, شرجیل کی طرف. شرجیل تیار ہیں آپ؟ جی. آپ سے میرا پہلا سوال, مجھے بتائیے گا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جھوٹ بولنا, شرک کرنا یا غیبت کرنا؟ شرک کرنا. شرک کرنا بالکل درست جواب ہے. آپ سے میرا دوسرا سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوبیاں بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کرنا نعوذ باللہ, یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں غیر کو شریک کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی غیر کو شریک کرنا. بالکل درست جواب ہے. تو یہ آپ کا دوسرا جواب بھی درست ہوتا ہے. تیسرا اور آخری سوال اب میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. مجھے بتائیے گا نماز کے ساتھ ایک اور عبادت ہے جو فرض ہے, عبادت کہہ لیں یا فرض کہہ لیں اس کو, اس کے احکامات ساتھ ساتھ ملتے ہیں. قرآن میں جہاں نماز کا ذکر آیا وہیں اس کا ذکر آیا. ہمارے اسلام کا رکن بھی ہے ہمارا, اور ساتھ ساتھ یہ ایک فرض بھی ہے. میں آپ کو چوائسیز دیتا ہوں, قرآن پڑھنا, زکوٰۃ دینا یا روزے رکھنا؟ زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ دینا بالکل درست جواب ہے. 3 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں شرجیل, کیونکہ نماز کے ساتھ جہاں جہاں واقیم الصلاۃ آیا ہے وہیں وہیں وآتوا الزکاۃ آیا ہے, یعنی اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. تو یہ جو ہے اس وجہ سے نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ موجود ہے. 3 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. خالد تیار ہیں آپ؟ بالکل. پہلا سوال میرا آپ سے, مجھے بتائیے گا روح الامین کون ہے؟ روح الامین کس فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے, قرآن کی روح سے کون سے 2 پھل بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں؟ کون سے 2 پھل ہیں جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, خوبیوں میں یا اس کی جس طرح قرآن میں بیان کیا گیا ہے؟ میں آپ کو اس کی چوائسیز دیتا ہوں, کھجور اور زیتون, انار اور زیتون یا انجیر اور زیتون؟ انجیر اور زیتون. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے انار اور زیتون.
تو یہ آپ کا جواب غلط ہوتا ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا قرآن میں اصحاب الفیل کا ذکر آیا ہے اور اس حوالے سے سورۃ الفیل موجود ہے, فیل کے معنی کیا ہیں؟ ہاتھی. ہاتھی بالکل درست جواب ہے. 3 میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی 2 سوالوں کے درست جواب دیے تھے اور آپ نے 3 سوالوں کے درست جواب دیے. ٹھیک ہے, تو یوں ہم اپنے اب سیکنڈ راؤنڈ میں داخل ہو گئے ہیں, یعنی 20 پوائنٹس, 30 پوائنٹس اور 20 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی, کامران آپ تیار ہیں؟ جی. پہلا سوال میرا آپ سے, مجھے بتائیے گا دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا؟ ہارون. مائک میں بولیے گا, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ہارون. جی ہارون. ہارون نہیں, مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے قابیل نے کیا تھا اپنے بھائی حابیل کا. ہارون. دوسرا سوال میرا آپ سے, مجھے بتائیے گا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابراہا, ابراہا کے لشکر میں زیادہ تعداد کن جانوروں کی تھی؟ ہاتھی کی. ہاتھی کی تھی, بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیات جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین یہ وحی لے کر آئے, اس کے ابتدائی الفاظ کیا تھے؟ پڑھو. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الگ پڑھو اللہ کے نام. وہ تو آپ ترجمہ بتا رہے ہیں, مجھے اس وحی کے مجھے ایگزیکٹ الفاظ چاہیے. یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں, پہلی وحی ہے. بسم ربک الذی خلق. بالکل درست جواب ہے, آپ نے بالکل صحیح بتایا, اور یوں آپ نے جو ہے وہ 2 سوالوں کو مزید درست جواب دے دیے. 40 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. کامران ہم بڑھتے ہیں شرجیل کی جانب. شرجیل تیار ہیں آپ؟ جی. پہلا سوال آپ سے میرا, مجھے بتائیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنی لاٹھی مار کر اللہ کے حکم سے کیا معجزہ دکھایا تھا؟ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہے, انہوں نے پتھر پہ اپنی لاٹھی ماری اور اس سے کیا ہوا؟ پاس. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے. مسلمانوں کا قبلہ اول کسے کہا جاتا ہے؟ مسجد الاقصی. مسجد اقصی, بیت المقدس, میں بالکل درست مانتا ہوں. اب میرا آپ سے تیسرا اور آخری سوال ہے, مجھے بتائیے گا قبلے کی تبدیلی کا حکم کب آیا, کون سی ہجری میں؟ 4 ہجری, 4. مجھے افسوس ہے جواب آپ نہ دے سکے. صحیح جواب ہے سن 2 ہجری میں آیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے جی, تو یوں آپ کے بھی 40 پوائنٹس ہوتے ہیں اور ان کے بھی 40 پوائنٹس ہوتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں خالد کی جانب. خالد تیار ہیں آپ؟ جی. میرا آپ سے پہلا سوال, عورتوں کے حوالے سے احکامات کس سورہ میں آئے ہیں؟ سورۃ النساء. سورۃ النساء بالکل درست جواب ہے. اور اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا, اور وہ آپ سے میرا سوال ہے, حضرت ابو طالب اور حضور کے والد گرامی ایک ہی ماں سے تھے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے کہ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس دختر سے ہوئی تھی؟ سوال ریپیٹ کیجیے. حضرت ابو طالب کے کس صاحبزادے کی شادی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر سے ہوئی تھی, ان کی بیٹی سے ہوئی تھی؟ ابو طالب کے صاحبزادے. میرے افسوس آپ جواب نہ دے سکے. حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو بہرحال آپ کے ہوتے ہیں 30 پوائنٹس اور آپ کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں 40 پوائنٹس, کیونکہ آپ نے اس میں ایک ہی سوال کا درست جواب دیا ہے. جی. ایک ہی سوال کا درست جواب دیا آپ نے, اور آپ کے بھی 40 پوائنٹس ہیں. تو اب میں اس ٹائی کو بریک کرنے کے لیے میں سوال کروں گا, جو جواب دے دے گا وہ پھر ونر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا غار ہرا کس پہاڑ کی چوٹی پر ہے؟ کامران آپ بتائیے. غار ہرا کس پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے؟ اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ جبل کیا؟ جبل تو پہاڑ کو کہتے ہیں. جبل طور. نہیں, مجھے افسوس ہے. آپ کو آتا ہے؟ جبل نور. جبل نور بالکل درست جواب ہے. جبل طور جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ پہاڑی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے جلوہ دکھایا تھا اور وہ پورا پہاڑ جو جل کے راکھ ہو گیا تھا, وہ ہے کوہ طور کہلاتا ہے وہ. ٹھیک ہے, نور آپ کہتے تو میں مان لیتا, اور طور کا کوئی لفظ نہ ہوتا اس حساب سے, کوئی پہاڑی نہ ہوتی تو میں اس کو بھی مان لیتا. تو بہرحال جبل نور. تو یہ شرجیل جو ہیں وہ ہمارے یہاں سے آج یہ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور شرجیل کو جو ہے یہ ہم روح افزا دینا چاہیں گے, اور ایک جو رنرز اپ ہیں ان کو میڈی کیمپ دیا جائے گا, اور ہمارے تھرڈ رنرز اپ کو جو ہے وہ ہمدرد کے
मसाले दिए जाएंगे, यानी हमदर्द के की स्पाइसेस दी जाएंगी। तो मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा, आइए सबसे पहले आप आइएगा। शर्जील सबसे पहले आएंगे। शर्जील आज के विनर हैं शर्जील, ये आपको रूह अफ़ज़ा की जानिब से दिया जाता है, ठीक है। आप आइएगा कामरान, आप सेकंड नंबर पे आएँ। कामरान को मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। और हमारे तीसरे नंबर पे आने वाले खालिद, आप आ जाइए, आपको हमदर्द की जानिब से स्पाइसेस दी जाती हैं, ठीक है। बैठे नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये राउंड यानी ये हमारा मुकाबला इल्म आ गई अपने अख्ताम पर पहुँचता है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। बड़ी अच्छी सेलिब्रिटीज़ आज हमारे साथ दो मौजूद हैं। फहमीद साहब हैं जिनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में देखा होगा, और हमारे पुराने 50-50 के एक बहुत ही स्टार लेजेंड स्टार एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं रऊफ़ आलम साहब, वो भी, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।